ختم ہو چکی ہے. پارلیمنٹ گھر کی لانڈی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی. جے ہند متروں، پاکستان نے کی یہ مولانا نے پول کھول دی ہے. اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ یہ سب اس لوگوں کی لانڈی ہو گئی ہے. آپ ویڈیو پورا دیکھنا. آخری میں نے ایک کلپ ڈالی ہے اور پورا ویڈیو دیکھنا، آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور ویڈیو دیکھنے کا آپ کو مزہ آئے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سپورٹ ضرور کریں. آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جے ہند. میرے عرض سنیے. اختیار ولی کے کہنے پہ کوئی الفاظ واپس نہیں لے گا، نہ میاں شہباز شریف کے کہنے پر کوئی الفاظ واپس لیتا ہے، کیونکہ مولانا نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. آ جائے میرے ساتھ بیٹھے، میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں. آپ مجھے ٹائم دے دیں. ایسا نہیں کہ 5 منٹ وہ بولتے ہیں 2 منٹ میں بولتا ہوں. میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مولانا صاحب کی بات کا مقصد کیا ہے. آپ مولانا صاحب کے حب الوطنی دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. آپ مولانا صاحب کو وطن دوستی کا سبق کو درس دے رہے ہیں. کون لوگ دے رہے ہیں؟ کل یہ لوگ کہاں کھڑے تھے؟ کیا گجراں والے کی میری عرض سنیے یار، مالک صاحب میری عرض سنیے. غلطی تو کسی سے میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں، آپ مجھے موقع دے دیں. آپ کو سننے کے لیے بلایا. گجران والا میں لندن سے بیٹھ کے فیض حمید اور باجوہ کے نام کس نے لیا؟ کیا گجران والے میں غداری کے FIR نہیں ہوئے؟ شاید خاقان عباسی کے خلاف، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، اور فاروق حیدر جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، حضر سروس وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف. کیا وہ FIR درست یا غلط؟ وہ غداری کا اگر وہ غلط ہے تو یہ FIR بھی غلط ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے. اس وقت تو آپ کی زبان بھی یہی تھی. یہ نعرہ کون لگا رہا تھا؟ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ نعرہ کون لگا رہا تھا؟ دیکھیے میرے عرض سنیے، یہ مجھے بھاشن نہیں دے سکتے، یہ مجھے حب الوطنی کا درس نہیں دے سکتے. یہ سارے ایک نہیں، آپ 100 دفعہ کرٹیسائز کریں. ایک میرا سوال میرا ایک عرض سن لیں. آپ کو کسی نے ایک سیکنڈ صاحب، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا آپ فوج کو کرٹیسائز کریں. سن تو لینا، کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ آپ فوج کو کرٹیسائز کریں، آپ جرنیلوں کو کرٹیسائز کریں، وہ آپ سے ڈیل کریں گے، آپ ان سے ڈیل کریں گے. یہاں بات یہ تھی کہ شہداء کو بیچ میں میری آپ کو سنیے نا، میں نے آپ بولے ادارے کے خلاف. میرا مخاطب شہداء اور شہداء کی قربانی نہیں ہے، شہداء کے خون سے جو طرز استدلال ہے، جن لوگوں کا ان کی ذہنیت مخاطب ہے، وہ میں نے وضاحت کر لی. دوسری بات، کیا شہداء کی احترام کی بات ہے نا. 140 بچے APS میں شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک جوڈیشل کمیشن ریاست اور حکومت نہ دے سکی، یہ تذلیل ہے، بے توقری ہے، توہین ہے یا عزت ہے؟ دوسری سپیچ پوری سن لیجئے. نہیں کامران مرتضی صاحب، اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے اوپر ہم بھی بات کرتے ہیں، پورے ملک کے اندر بات ہوتی ہے اور ہم نے ہمیشہ بات کی ہے، لیکن اس پہ اسپیسیفک جو ایک فکرہ ہے وہ تھوڑا سا سب کو وہ برا بھی لگ رہا ہے اور ہضم نہیں ہو رہا کہ شہداء پیسوں کے لیے مرتے ہیں جا کے. کیا یہ کہنا چاہیے تو نہیں؟ ذرا سن لیجئے نا، پیسوں کے لیے مر رہے ہیں یہی کہا ہے. وہ کہتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں اس بات کی. آپ نے اس کو اچھی طرح سنا ہے اس بات کو؟ جی میں نے آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا اس کو جو نا ایون خالی لہجہ بھی تبدیل کر دیں تو اس کا بھی مطلب فرق پڑ جاتا ہے. ایک دفعہ سپیچ کو پورا سنیے، اس کانٹیکس میں سنیے. جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سنیے، دیکھیے. جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس کو دیکھیے. جو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا جو لوگ جو کچھ ہمارے ساتھ گزشتہ جو ہے نا کئی سالوں سے ہو رہا ہے، ہمارے لوگ جو شہید کیے جا رہے ہیں اس کو دیکھیے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تقریر کو جو پنجاب کے اندر جا کے اتنے بڑے مجمع ہوئی ہے اور جس سے تکلیف پہنچی ہے کہ یہ تو ہمارے گڑھ میں آ گئے. اچھا کامران مرتضی صاحب، اگر آپ کے ساتھ نہ ہوتا، آپ کا مینڈیٹ آپ کو مل جاتا تو پھر پورے ملک ٹھیک تھا. جو PTI کے ساتھ ہو رہا ہے، باقیوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے، اس پہ آپ کو کوئی گلہ نہیں. یعنی آپ کو گلہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے ماضی میں جب بھی آپ کو حصہ ملتا رہا آپ خاموش کا ذمہ دار ہوتا ہے نا. PTI کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا PTI جو کچھ کر رہی ہے، کل PTI ان کے ساتھ رول پہ تھی نا، تو PTI جو ہے نا وہ اپنے لیے وہ خود روئے نا، دوسرے کے لیے تو نہیں روئیں گے. ہم تو اپنے لیے روئیں گے نا، ہم اپنی تکلیف بیان کریں گے. نہیں، آپ بھی تو تھے اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ تھے، بڑا آپ کا رومانس تھا، بڑی محبت تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کوئی بینیفٹ تو لیا ہوگا نا پورے. یہ رومانس اگر آپ کا دوبارہ شروع ہو جائے تو پھر فوج ٹھیک ہے، پھر کوئی گلہ نہیں. بات رومانس کی اس طرح سے نہیں ہے. اس وقت ملک کو برباد کیا جا رہا ہے، اس وقت ملک کو خراب کیا جا رہا ہے. رومانس تو ہم کو ابھی بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی ہمارے خلاف کوئی ایسا وہ نہیں کیا.
اس وقت ملک میں پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، اور وہ جو ملک میں پرابلم کریٹ ہو رہا ہے اس کو پنجاب میں جا کے بیان کر دیا گیا، اس کے اوپر آگے تکلیف شروع تو ہو گئی۔ یا اس کا مطلب وہ کہا جو ان کے دل میں تھا، مولانا نے وہ کہا جو کہ وہ بحالت مجبوری اور ضبط کے ساتھ روکے ہوئے تھے۔ مولانا کے منہ سے سچ نکلا ہے، مولانا نے سچ بولا ہے، کیونکہ یہ سچ میں جانتا ہوں اور میں پہچانتا ہوں۔ میرے پہلے 10 سال جو ٹی وی کے اوپر گزرے 2008 سے لے کے 18 تک، وہ 10 سال یہی سنتے گزرے۔ یہ وہ 10 سال تھے جن کے اندر اس فوج نے اور اس ملک کی ریاستی اداروں نے 2-3 آپریشن اور 2-3 بڑی جنگیں لڑی ہیں، ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن خاص طور پر ان دنوں کے اندر جب قربانیاں ہوتی تھیں اور جب لوگ مرتے تھے، اور تو میرے تو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے یہ بات کرتے تھے کہ کس بات کی ان کی عظمت ہے، کس بات کی یہ بڑی عظیم قربانی ہے، کیا ہے، یہ تو پیسے لیتے ہیں اس چیز کے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ کچھ عرصے سے رکا ہوا تھا، یہ اب دوبارہ آپ کے سامنے فضل الرحمان صاحب کی آواز کے اندر سامنے آ گیا۔ یہ مائنڈ سیٹ آج بھی چھپا ہوا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں، میں سن چکا ہوں، اپنے کانوں سے سن چکا ہوں، اور میں واقعی میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایئر فورس میں ہونے کی وجہ سے کبھی ہمیں موقع نہیں ملتا تھا کہ پبلک کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کیا جائے جیسے چند فوجی افسران کو، شاید سینئر افسران کو ملتا ہوں۔ لیکن یہ آوازیں، اس طرح کی آوازیں مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا ان آوازوں، اور مجھے پتا ہے کہ آج بھی یہ آوازیں اسی طریقے سے قائم ہیں۔ بحالت مجبوری آج خاموش ہیں، یہ بولیں گے، یہ پھر دوبارہ وقت تبدیلی آئے گی تو بولیں گے، اور یہی نہیں اسی زبان میں بولیں گے۔ دیکھیے بات سنیں، مولانا صاحب کو اصل میں تھوڑا سا کوئی فرق کرنا چاہیے، ہلکا سا۔ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مرسنری فورس کیا ہوتی ہے، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کنسکرپشن فورس کیا ہوتی ہے اور والنٹیئر فورس کیا ہوتی ہے۔ جو مرسنری فورس ہے وہ کرائے کی فوج ہوتی ہے، وہ آپ کے پیسے دے کے ان سے کام کروا لیتے ہیں۔ تو پاکستان کی افواج مرسنری فورسز نہیں ہے، یہ والنٹیئر فورسز ہیں، اپنی مرضی سے۔ فار ایگزامپل مولانا صاحب کا بیٹا اگر جانا چاہے افواج کے اندر تو کوئی اس کو ظاہر ہے ٹیسٹ کے تھرو گزرنا پڑے گا، روکے گا۔ ختم ہو چکی ہے، پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی، اب ایوان کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے، اس میدان کی حیثیت ہے۔ یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، تم جانو اور تمہارے ایوان جانیں، عیاشیاں کرتے رہو، ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم جس جمہوریت کے علمبردار ہیں وہ جمہوریت آئین کی جمہوریت، اسلام کی علمبردار جمہوریت، قرآن و سنت کی علمبردار جمہوریت، عوام کی نمائندہ جمہوریت، ہم اس کے قائل ہیں۔ اور اگر وہاں قرآن و سنت نہیں ہے، اگر وہاں اسلام کی سربلندی نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، وہاں غلامی ہے، ٹرمپ کی غلامی ہے، امریکہ کی غلامی ہے، غرب کی غلامی ہے، تو ہم ایسے نظام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اپنے ملک کا تو یہ حال ہے، انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند، افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند، مغربی سرحدیں بھی بند، مشرقی سرحدیں بھی بند، ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا